علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک موضوع چل رہا ہے مدرسے کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا۔ ہم تو اس بات کو بہت واضح ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ادیان اور مذاہب کی بنیاد پر یا حتیٰ اگر کوئی دین چھوڑ دے تو بھی ہمیں دلیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، قتل عام کے ذریعے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ اب اس جانب توجہ دلائیں کہ جو پچھلی ہم نے ویڈیو بنائی تو اس میں ہم نے ایک شیعہ عالم دین کی ویڈیو کی جانب توجہ دلائی اور ان کے بارے میں بھی گفتگو کی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید ہم جانبداری سے کام لے رہے ہیں۔ تو یہاں ہم توجہ دلائیں کہ عزیز الرحمان جرم قبول کر چکے ہیں اور ان کی ویڈیو بالکل واضح ہے، اور یہ جو کیس ہے جو شیعہ مولوی سے منسوب ہے وہاں پر جرم ثابت بھی نہیں ہے اور انہوں نے قبول بھی نہیں کیا ہے اور ویڈیو بھی واضح نہیں ہے، لہٰذا ہم نے دفاع نہیں کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اگر ثابت ہو جائے تو بلا شک حکومت ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایکشن لے اور کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے سزا دینی چاہیے، یہ کام پبلک کا نہیں ہے۔ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم اہل سنت کو ڈسکس نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن کو وہ خلفاء کہہ رہے ہیں، یعنی بنو امیہ، بنو عباس کے، اسی طرح سے اور دیگر بادشاہوں کو احترام دے رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کے دور میں سعودیوں کو احترام دے رہے ہیں، اور اگر IS کی حکومت بن جاتی اور اسی طرح سے طالبان کی حکومت بن جاتی تو 1000 سال کے بعد یہ بھی خلفاء ہو جاتے۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا حضرت امیر المؤمنین ملا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہم اہل سنت کو واضح بتا رہے ہیں کہ وہ آل رسول کے چاہنے والے ہیں، وہ قطعاً ہمارے بھائی ہیں، لیکن کیونکہ ایک ایسا دور ان پر گزرا کہ بلا شک ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ مظلوم ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو بہت سارے حقائق ہی معلوم نہیں تھے اور ان پر مسلط کر دیا گیا بنو امیہ اور بنو عباس کو، کہ جس طرح اگر مسلط کر دیا جاتا طالبان کو یا القاعدہ کو یا IS کو اور 200 سال کے بعد ان کو ایک خاص تقدس دے دیا جاتا تو یہی کہا جاتا بیچارے جانتے ہی نہیں ہیں ان کے جرائم کو۔ اگر کوئی ان بادشاہوں کے جرائم کو بتا رہا ہے، ان ظالموں کے جرائم کو بتا رہا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، اہل بیت پر جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کو جیلوں میں ڈال کر ان کے سر قلم کر جن لوگوں نے عیاشیوں کو اور فحاشیوں کو پروموٹ کیا، ہم ان کے چہرے سے نقاب ہٹائیں تو اس میں اہل سنت کی کوئی توہین نہیں ہو رہی۔ علماء ڈسکس کر چکے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے زبردستی بنو امیہ اور بنو عباس کو تقدس دے دیا، اور یہ تقدس دیا در حقیقت درباری ملاؤں نے۔ درباری مولویوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا یحییٰ ابن اکثم۔ کہا جائے گا کہ یہ امام اہل سنت ہے اور ساتھ خود ہی اس کا جرائم بیان کریں گے، اور ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بلا شک تمام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہماری سر آنکھوں پر ہیں، ان کو بیدار ہونا چاہیے اور وہ ان کو ڈس اون کریں۔ مثال کے طور پر اب یہ جو سعودی عرب میں ایک عیاشی کے لیے شہر بننے والا ہے، اس کو اگر آپ اون کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمارا خلیفہ ہے، فرض کریں آپ یہ کہیں اور کہیں کہ یہ جو بھی کام ہو رہا ہے حلال ہے کیونکہ یہ اول الامر ہے، تو پھر تو آپ پر اعتراض ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے کچھ بھی، یہ بادشاہ جیسے اور فاسق فاضل بادشاہ ہوتے ہیں، تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ ہم قطعاً اہل سنت کے تقدسات کی، مقدسات کی توہین نہیں کر رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ اور جلد نمبر ہے 14، اور یہاں پر ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں، تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 386۔ قاضی یحییٰ ابن اکثم کو چیف جسٹس بھی آپ ہی کے مشورے سے مقرر کیا گیا تھا، اور یحییٰ ابن اکثم سنت کے ائمہ لوگوں کے علماء میں سے تھے اور فقہ و حدیث اور اتباع سنت کی تعظیم کرنے والوں میں سے تھے۔ یاد رکھیں کہ یحییٰ ابن اکثم کے جنسی جرائم کتب اہل سنت میں جا بجا آپ کو ملیں گے۔ اب آپ اس کو اپنا امام بنا کر اپنے آپ کو بدنام کریں یہ بہتر ہے، یا اس سے جان چھڑا کر یہ کہیں کہ جس طرح اور درباروں کے ملا ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس کی اجازت سے، جس کے آشرواد سے، جس کے اپروف کرنے سے رسول کی آل پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ بنو عباس نے اس قسم کے لوگوں کو کرائے پر لیا ہوا تھا، ان کو مراعات دی تھی بالکل جیسی کہ آج کل دنیا میں دی جاتی ہیں۔ تو ایک کتاب ہے ثمار القلوب اور اس کے صفحہ نمبر 107 پر بات یحییٰ ابن اکثم کہ ان موضوعات کو ڈسکس کیا انہوں نے، اس میں سے ایک ہے لواط یحییٰ ابن اکثم، اور پھر صفحہ نمبر 132 پر آ کر اس کی دوبارہ ہیڈنگ انہوں نے لگائی کہ اب ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن اکثم کیا تھا۔ یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ
کسی دین مذہب میں حتیٰ اہل سنت میں جو ہوا ہم سب کو نہیں کہہ رہے، یہ آپ ہیں جو اپنے آپ کو کروانا چاہ رہے ہیں بدنام، کیونکہ ایسے لوگوں کو آپ امام اہل سنت کہہ رہے ہیں۔ نہ کہا جائے کہ ہم مقدسات یحییٰ ابن اقسم یا بنو امیہ یا بنو عباس کو اگر آپ مقدسات بنائیں گے تو یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ واللہ مأمون قاضی القضات، کہ مأمون نے اس کو قاضی القضات بنایا۔ وکان یحییٰ الوت من سفر، کہ یحییٰ جو ہے وہ سفر سے زیادہ لبات کرنے والا تھا۔ یہ سفر کیا چیز ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہے ومن قوم لوط، اور قوم لوط سے بھی زیادہ شدید یہ لبات کرنے والا تھا۔ اب سفر کیا چیز ہے تو پہلے وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے گدھے کی تصویر ہے، اور گدھے کی جب زین لگائی جاتی ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے بھی ایک رسی کو گزارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سفر۔ اور النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں اس کو واضح کیا ہے سفر کیا چیز ہے، من سفر الدابہ الذی یجعل تحت ذنبہا، کہ سفر کہتے ہیں اس رسی کو یا اس چیز کو کہ جو گھوڑے کی زین کو باندھنے کے لیے اس کی دم کے نیچے سے گزاری جاتی ہے۔ اب آتے ہیں دوبارہ اسی صفحے پہ ہم، تو کانا یحییٰ الوت من سفر، یعنی اتنا زیادہ اس کام میں مصروف تھا جس طرح سے گدھے کی زین کو باندھنے کے لیے جو رسی یا چمڑے کی بیلٹ اس کے مقد کے پیچھے ہوتی ہے، جتنی وہ ہر وقت ٹچ ہوتی رہتی ہے، اس طرح سے یہ بھی ہر وقت تقریباً اسی کام میں مصروف تھا۔ یہ ایک محاورہ تھا۔ اذا رأى غلاما يفسده وقعت علیہ رعد، اور جب یہ کسی نوجوان کو دیکھتا تھا تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی اور کانپنے لگتا تھا۔ وفعل لعابہ، اور اس کے زبان اس کے منہ سے تھوک گرنے لگتا تھا۔ حرق بصرہ، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ چمکنے لگتی تھیں۔ یستخدم فی دارہ الا مہدہ، اور یہ اپنے گھر میں صرف ان لوگوں کو نوکری دیتا تھا کہ جن کی ابھی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی تھیں، ان لڑکوں کو نوکری دیتا تھا۔ یقول قد اکرم اللہ تعالی اہل الجنہ بان اطاف علیہم غلمان فی حال رضاہ عنہم، کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں لوگوں کو غلمان دیے ہیں، یعنی نوجوان لڑکے، کیونکہ وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ فما بالی لا اطلب ھذا الزلفا، تو مجھے کیا آفت آئی ہے کہ میں اس نعمت کو اس دنیا میں حاصل نہ کروں اور اس کرامت کو اس دنیا میں حاصل نہ کروں۔ وَيُقَالُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي زَيَّنَ لِلْمَأْمُونَ اللَّوَاطَ، کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص تھا کہ جس نے مامون کے نزدیک بھی ان جنسی گناہ کو اچھا کر کے ظاہر کیا۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ بنو امیہ، بنو عباس نے اس کلچر کو بہت زیادہ پھیلایا تھا اور بہت زیادہ آفیشلائز کیا تھا، یعنی اتنا کر دیا تھا کہ اب لڑکوں کے ساتھ رہنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ افغانستان کے بعض علاقوں میں، اور آپ BBC میں بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک اصطلاح ہے بچہ بازی، کہ لڑکوں کو کپڑے پہنا کر لڑکیوں کے ان سے رقص کرایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کسی زمانے میں انڈیا پاکستان میں ناچنے والیاں ناچتی تھیں، وہاں پر کم سن لڑکوں کو نچوایا جاتا ہے، اور ایک کلچر کا حصہ ہو گیا ہے، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، البتہ بعض علاقوں میں۔ انہ هو الذی زین للمأمون اللواط، یہ تھا کہ جس نے مامون کے نزدیک لواط کو بہت اچھا کر کے ظاہر کر دیا تھا۔ وحبب الیہ الولدان، اور اس نے مامون کے دل میں محبت کو پیدا کیا تھا، کس کے لیے؟ کم سن لڑکوں کے لیے۔ ورثا فی قلبہ محاسنہم وفضائلہم وخصائصہم، اور اس نے پودا اگایا تھا مامون کے دل میں ان لوگوں کی اچھائیوں کا، فضائل کا اور خصوصیات کا، اور ان خصوصیات میں سے کیا بیان کرتا تھا؟ وقال انہم باللیل عرائس، کہ یہ نوجوان لڑکے رات کو دلہنے ہوتے ہیں، وبالنہار فوارس، اور دن میں یہ شہسوار ہوتے ہیں اور جنگجو ہوتے ہیں اور شیر ہوتے ہیں۔ وہم للفراش والحراش، اور یہ بستر کی بھی زینت ہیں اور شکارگاہ کی بھی زینت ہیں۔ وللسفر والحذر، یہ سفر میں بھی ساتھ رکھے جا سکتے ہیں اور حضر میں۔ صدر المأمون عن رأیہ، اور مامون نے اس کی ان باتوں کو قبول کر لیا تھا، اسی کی راہ پر مامون بھی چل دیا تھا۔ واقتدى به المعتصم حتى اشتهر بهم وملك 8,000 منهم،
اور معتصم بھی اسی راہ پر چل گیا تھا، اور کہا جاتا ہے اس کے پاس 8000 ایسے نوجوان تھے، اور تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ اکثر یہ ہوتے تھے ترک زمانے کا، ترکی بھی، اور ساتھ میں بیزنٹائن امپائر، اور یہ جو پورا ایک یورپ کا علاقہ ہے وہاں کے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یہومون حولہم، اور یہی لڑکے ان کے ارد گرد جو ہے وہ ہوتے تھے، اور یہ بنو عباس والے بھی جو ہے انہی کاموں میں مصروف تھے۔ اور امین کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ امین کیا کرتا تھا، استخدام الخسیان، ان لڑکوں کو اپنے پاس رکھتا تھا جن کو خسی کر دیا گیا تھا، یعنی ان کے جو بیضتان ہیں وہ نکال دیے جاتے تھے، اور امین ان سے شوق فرماتا تھا۔ فحول اور لڑکوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا تھا، یعنی جو طاقتور اور جن کا جسم بنا ہو ان کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ساتھ بیان ہوا وَيُحْكَى أَنَّ الْمَأْمُونَ نَظَرَ يَوْمًا إِلَى يَحْيَىٰ فِي مَجْلِسِهِ، مامون نے ایک دن دیکھا کہ یحییٰ اس کی محفل میں کیا کر رہا ہے، وَهُوَ يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ الْوَاثِقِ، کہ واسق جو مامون کا بھائی تھا اس کے بیٹے کی جانب یہ ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا ہے، یحد النظر یعنی لگاتار دیکھ رہا ہے۔ اور وہ اس وقت ایک امرد تھا۔ امرد بہت لفظ آئے گا ان چیزوں میں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ نوجوان لڑکا کہ جس کی داڑھی مونچھیں نہ نکلی ہوں۔ فتبسم الیہ وقال، تو مامون مسکرایا اور کہا، یا ابا محمد، اس یحییٰ ابن اقسم کی کنیت تھی ابا محمد، حوالینا ولا علینا، ہمارے طرفدار رہو، ہمارے خلاف کام نہ کرو۔ اے امیر المؤمنین، کتا کبھی بھی آگ کو نہیں کھاتا، یعنی یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ کبھی میں آگ کو نہیں چھیڑوں گا۔ نمبر 133 پر ایک پوری داستان ہے کہ جب مامون نے پوچھا کہ کچھ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا، تو ایک گندی سے گندی جو ایک فلم یا داستان ہو سکتی ہے وہ اس میں یحییٰ ابن اقسم نے بیان کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ جن لوگوں کو یہ ناگوار گزر رہا ہو وہ خود ہی پڑھیں اور دیکھیں۔ اب یہاں پر ایک موضوع آتا ہے جو سابقہ کلپ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور یہ پاکستان میں ابھرے گا، کہ سزا کے اعتبار سے شیخ ابو حنیفہ نے جو کام کیا وہ یہ کہ کہا کہ اس جرم کی حد نہیں ہے۔ 4 میں واقعہ آتا ہے کہ یحییٰ ابن اقسم جو ہے کیونکہ ابو حنیفہ کی برائی کرتا تھا، تو ایک دن ابو حنیفہ کے پوتے، اور پوتے کا نام ہے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ، جب دیکھا کہ میرے دادا کی یہ توہین کر رہا ہے، فقال له هذا جزاؤک منک، یہ تمہاری جانب سے جزا ہے میرے دادا کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک بڑا عجیب جملہ کہا، قال حین فعل ماذا، تو میں نے کیا کیا، تو اس نے کہا کہ کیا کیا انہوں نے، تو کہا حین اباح المسکر، کہ جب جو کی شراب کو، حین اباح المسکر، کہ ابو حنیفہ نے بعض خاص قسم کی جو شرابیں تھیں ان کو حلال کیا تھا، تو کہا کہ ایک تو یہ تم پر احسان کیا، دار الحد ان اللوتی، اور لوتی کی حد کو ختم کر دیا۔ پوتے نے ایک احسان بتایا کہ تم جو سب کچھ کر رہے ہو یہ تو میرے دادا ہی کی وجہ سے تم آزاد ہو، یعنی تم پر سزا نہیں ہو رہی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 12 میں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ داؤد اصفہانی آئے یحییٰ ابن اقسم کے پاس اور سوال، ومعنا 10 مسائل، اور ہمارے پاس 10 سوال تھے، فجاب فی 5 منہا احسن جواب، 5 کا جواب دیا اور بڑا اچھا جواب دیا، ودخل غلام ملیح، اسی دوران ایک نوجوان لڑکا کہ جو ملیح تھا، اردو میں عام طور پہ کہا جاتا ہے بہت نمکین تھا، ملح یعنی نمک، جب اس کی نگاہ پڑی اس لڑکے پر تو قاضی یحییٰ ابن اقسم جو ہے وہ مضطرب ہو گیا، فلم یقدر یحییٰ ولا یذهب فی مسئلۃ، پھر اس کے بعد یحییٰ کوئی جواب نہیں دے سکا اور اس کی قدرت ختم ہو گئی جواب دینے کی۔ قال داؤد قم اختلط الرجل، اٹھ جاؤ، اب یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ قاضی تھا تو باقی دیگر جگہ کے لوگوں کو حکم تھا کہ آئیں اور اسی سے چیزوں کو پوچھیں۔ تاریخ اسلام ذہبی میں 241 اور 250 تک کے جو حوادث ہیں اس میں یہاں پر ذکر ہوا، اور یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کر کے اس کے بعد ہم اگلے حصے میں تفصیل سے دوبارہ اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے، کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، اور وہاں پر یحییٰ ابن اقسم کے ایک بیٹے کا نام تھا ابو بکر، وہ ایک نوجوان سے بحث کر رہا تھا اور آواز بلند ہو گئی۔ جب آواز بلند ہوئی تو وہاں پر کچھ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور اس کے بعد مذاق میں کچھ کہا۔ وہ کیا کہا؟
تو وہ آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے. تو ابو عاصم نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ قالوا ابو بکر ینازع غلاما، کہ ابو بکر بن یحییٰ جو ہے وہ ایک نوجوان سے لڑ رہا ہے یا بحث کر رہا ہے. تو یہاں پر ابی عاصم نے کیا کیا کہ ایک آیت کا ایک حصہ ہلکا سا بدل کے یحییٰ ابن اقسم اور اس کے بیٹے ابو بکر پر ایک طعنہ مارا. یسرق فقد سرق اب لہ من قبل. اب یہ کیا جملہ ہے؟ تو آپ کے سامنے سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل. برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی. یہ کیا داستان ہے کہ جب جناب بنیامین کے سامان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کے مطابق پیمانہ نکلا اور ان کو روک لیا گیا، تو ان کے بھائیوں نے جناب بنیامین کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے اگر چوری کی ہے تو کوئی عجب نہیں، اس سے پہلے ان کا بھائی بھی چوری کر چکا تھا، یعنی حضرت یوسف کے لیے کہا. تو یہاں پر کیا ہے؟ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل. لیکن یہاں پر کیا کیا گیا کہ اخن کی جگہ انہوں نے ابن کر دیا، یعنی یہ کنایا مارا کہ یہ اگر لڑکوں سے الجھ رہا ہے تو اس سے پہلے اس کا باپ بھی یہ سب کام کر چکا ہے. تو یہاں پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بنو عباس کا قاضی القضات دشمن اہل بیت کی اجازت سے سادات کے سر کاٹے جا رہے تھے، لیکن اس کی یہ حرکتیں آج بھی کتابوں میں ہیں. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ڈسکس کیا جائے تو کوئی یہ کہے کہ جی اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہے. مقدسات نہیں ہیں، یہ دشمن اہل سنت ہیں، دشمن رسول اللہ ہیں اور دشمن آل رسول اللہ ہیں. جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.